آپ کو پالنا ہے، اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا ہے، اپنے گھر بار کو چلانا ہے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، لیکن دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دینا، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آدمی بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو یاد رکھتا ہے، مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ سمجھ لیں کہ دنیا جس کو آج لوگ کما رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے جانے والا آدمی، دنیا سے رخصت ہونے والا کوئی ایک آدمی بتائیں کہ جو اپنے ساتھ خبر کو جاتے ہوئے ایک موبائل لے کر کے جاتا ہو۔ مجھے کوئی یہ بتا دیں جاتے ہوئے 1-2 لاکھ کا کٹا اپنے ساتھ رکھ کر کے خبر میں جاتا ہو، کچھ ایک آدمی کو مجھے بتا دیں، ہے کوئی؟ دنیا کے بڑے بڑے مالدار دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں تھا، سب کے ہاتھ خالی تھے۔ اور آج ہم اسی دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن یہ کر رہے ہیں، نہ ہمیں حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ مال ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں چوری کرنی پڑے، ڈکیتی کرنی پڑے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کا خون کرنا پڑے، دنیا کے کسی اور چیز کا کچھ کام کرنا پڑے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر فی سبیل۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے تھے، اور اس میں سے وہ حدیثیں جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، چھوٹی حدیثیں، لیکن اس میں بڑی جامعیت ہے اور بڑی اس کے اندر گہرائی ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر فی سبیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انسان کو دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی حیثیت ایک مسافر کے لیے کیسی ہو سکتی ہے؟ وہی حیثیت دنیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس دنیا کے لیے میں اور آپ بھاگ کر رہے ہیں،
ایک دوسرے کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے اس مال کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے، الا متاع الغرور، فرمایا ہے کہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف کھیل تماشے کی زندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور آج ہم اسی دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن یہ کر رہے ہیں، نہ ہمیں حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ مال ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں چوری کرنی پڑے، ڈکیتی کرنی پڑے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کا خون کرنا پڑے، دنیا کے کسی اور چیز کا کچھ کام کرنا پڑے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ تو محترم حضرات، جس دنیا کے پیچھے اور میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا دنیا صحابہ کے لیے نہیں تھی؟ دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں پیش کی گئی؟ لیکن انہوں نے اس دنیا کی کیا حقیقت کو سمجھا؟ وہی باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی کچھ چند مثالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم دنیا کو، مال کو، یہی دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، اس سے محبوب چیز ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، کچھ بھی نہیں، بس ہمارے پاس دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت۔ آئیے اسی دنیا کی مال اور دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے احادیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ قرآن میں تو پیش کر دیا اللہ نے کہ یہ تمہارے لیے صرف دھوکے کا سامان ہے، کھیل تماشے کی زندگی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ مد دنیا فی الآخرہ، کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دریا کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں، مال اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دیکھیے اس کی حیثیت کیا ہے۔ نبی قسم کھا کر کہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر، دریا کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، پھر جب اس کو نکالتا ہے تو اس کے انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے، کتنا پانی لگتا ہے، ایک قطرہ۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نبی نے قسم کھا کر کہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں پانی کے قطرے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، آج ہمارے پاس دنیا کی کیا حیثیت ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو کچھ سینٹ مل جائے، ایک گھر مل جائے، آدمی بہت بڑا اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، لیکن یہ پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوضا، اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے برابر بھی نہیں۔
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی حیثیت ہمارے نزدیک کیسی ہے آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ بازار سے گزرے، صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ کے ساتھ گزرے تو دیکھا کہ بازار میں ایک بکری کا بچہ جو ہے مر کر پڑا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کی حیثیت بتانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکایک اس زمین سے اس مردہ لاش کو اٹھایا۔ نبی کو ضرورت نہیں تھی، آپ بعد میں بھی بتا سکتے تھے، لیکن صحابہ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا جو بچہ مر کر کے پڑا ہوا ہے اس لاش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے اس کو کوئی بھی خریدنا نہیں چاہتا، 1 درہم کی کیا بشات ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، ہم کوئی اس کو خریدنا نہیں چاہتا۔ نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس کو تمہیں فری میں دے دیتا ہوں، ہے تم میں سے کوئی جو اس کو لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس کو نہیں خریدتے، کیونکہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یہ عیبدار ہے۔ اللہ کے نبی، ہم اس کو ہرگز نہ خریدتے، اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس کو نہ خریدتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ لاش سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، یہ دنیا جس کے پیچھے تم رات دن یہ کر رہے ہو، دنیا دنیا دنیا، مال مال، نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا کی حیثیت، اس مال کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس مردہ لاش سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور آج ہم اسی دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی، 100 سال میں تو شاید کہ کوئی پہنچتا ہوگا، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، شاید کہ اللہ کا کوئی بندہ بندی گزر جائے۔ سب کی زندگیاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی دنیا کے پیچھے ہم اور بھاگ رہے ہیں۔ محترم حضرات، میرا خطبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ہی کو نہ کمائیں۔ ارے مولوی صاحب، جب دنیا کمائیں گی نہیں تو پھر گھر کیسے چلے گا، بیوی بچے کیسے پلیں گے؟ اسلام نے وہ بھی نہیں کہا۔ آپ کو پالنا ہے، اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا ہے، اپنے گھر بار کو چلانا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، لیکن دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دینا، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آدمی بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو یاد رکھتا ہے، مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور عاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، تم میں سے بے وقوف اور احمق وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول کر اپنی خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، اپنی پوری خواہشات اپنی دنیا کی زندگی کو کمانے میں لگا دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ آدمی عقل مند نہیں ہے، حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بلڈنگوں کو بنا لینے والا، کوئی پراپرٹی کو جمع کرنے والا بہت بڑا عقل مند آدمی ہے، نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ ہرگز کمائی نہیں، میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہماری اور دنیا کی مثال کیسی ہے۔ ہماری انسان کی مثال ایک کشتی کی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی جیسی ہے۔
میں اس مثال کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا نہیں کہ دنیا سب چھوڑ کر کے اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھنا ہے، دین کا کام کرتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، ایسا نہیں. آپ کو دنیا بھی کمانا ہے. اللہ نے قرآن نے کہا جمعہ کی نماز ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب نماز پڑھ لو تو تم تجارت کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے نکل جاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے دل میں سما لے. اللہ تعالیٰ میں مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی مثال اور دنیا کی مثال کیسی ہے. انسان کی مثال ایک کشتی کے جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کے جیسی ہے. کشتی کو چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کہیں سڑک پر رکھ دیں، لے جا کر کے بالوں میں رکھ دیں تو کشتی چلے گی؟ نہیں. تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے کشتی کے لیے پانی ہوگا تو کشتی چلے گی. اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی. تو ایسے ہی دنیا، انسان کی مثال کشتی کی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی جیسی ہے. پانی انسان کے لیے ضروری ہے، دنیا انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کشتی پانی میں چلتی ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی ہے تو کشتی برابر چلتی رہتی. لیکن اگر اسی کشتی کے اندر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کا پانی کشتی میں آ جائے تو بتائیے کیا حال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کشتی ڈوب جائے گی. تو دنیا جو ہے ہمارے چلانے کے لیے کافی ہے، تھوڑا بہت کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے. لیکن اس کے بجائے پوری دنیا کو، اپنی محبت کو اپنے دل میں سما لینا، دنیا ہی سب کچھ سمجھنا، اس سے ہوگا یہ کہ ایسے پانی کشتی میں آ جانے سے کشتی ڈوب جاتی ہے، ویسے ہی انسان کے دل میں جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. دنیا تو بن جائے گی اس کی، ایسے ویسے کر کے دنیا تو بن جائے گی، لیکن آخرت اس کی خراب ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے دنیا کی دولتوں کو آپ کے لیے نچھاور کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ کے پاس دنیا کی کیا حیثیت تھی. ذرا کچھ احادیث سے سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا. کنڈی کھٹکھٹائی تو اجازت ملی. میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے، چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے، کھجور کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اسی سے چٹائی بنائی جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں نے جب آپ کے پیٹھ کو دیکھا تو آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں. مجھے یہ حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں زار و خطار رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ قیصر و کسریٰ جو کسی ملک کے بادشاہ ہیں، کسی خطے کے بادشاہ ہیں، ان کی حالت ہے کہ عالیشان بستروں پر وہ سو رہے ہیں. اللہ کے رسول آپ تو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں، آپ سارے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. اللہ کے رسول آپ کی حالت اس طرح، اللہ کے رسول ہمیں دیکھا نہیں جاتا. اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے میں عرب کا عالیشان بستر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ کے رسول آپ کی حالت ہم سے نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کی حالت، آپ تو تمام جہانوں کے رسول ہیں، آپ کی حالت ایسی ہو اللہ کے رسول ہم نہیں چاہتے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو عالیشان بستر آپ منگوا سکتے تھے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر نہیں چٹائی پر سو کر آپ نے زندگی بسر کر دی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں عام بستر پر سوتے ہوئے نیند نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی نے کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ عالی شان بستر آپ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ کے نبی نے اس بندے سے کہا عبداللہ ابن عمر
کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ نے ان کے حصے میں دنیا دے دی ہے، اللہ نے ہمارے حصے میں آخرت دے دی ہے۔ میری مثال دنیا کے اندر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر فی سبیل، دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن آج ہم نے دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سسرال ہے، اب ہمیں یہیں رہنا ہے، اب ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ نہیں، دنیا میں جتنے آئے سب رخصت ہو گئے، یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں آئی۔ نبی چاہتے تو آپ کے لیے پوری ملک کی حکومتیں آپ کے قدموں کے اندر نچھاور کر دیا جاتا، آپ کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دیا جاتا، آپ کے لیے تمام دولتوں کی انبار آپ کے لیے لگا دیے جاتے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت امام ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے پوچھا، جب نبی کی یہ زندگی دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اماں عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ نبی کے گھر کا حال کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کے گھر کا حال یہ تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے لیکن نبی کے گھر میں چولہا تک نہ سلگتا۔ اللہ اکبر، 2 مہینے گزر جاتے، ہم 2 چاند چھوڑ کر تیسرا چاند دیکھ لیتے، نبی کے گھر میں چولہا تک نہ سلگتا۔ حضرت عروہ بن زبیر پوچھتے ہیں اماں عائشہ ذرا یہ تو بتا دو کہ نبی کا گھر کیسے چلتا تھا؟ 2 مہینے تک چولہا نہ سلگتا ہو تو پھر اس کا گھر کیسے چلتا تھا؟ تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے عروہ بن زبیر، اللہ کے نبی کا گھر 2 کالی چیزوں پر چلتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی کے اوپر چلتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی نے ایسی زندگی گزاری، اگر نبی چاہتے تو مدینہ کی تمام دولتوں کو آپ کے قدموں کے نچھاور کر دیا جاتا۔ حضرت وہ امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میری اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا اے نبی اگر آپ چاہیں تو وادی بطحا کو، ایک بہت بڑی وادی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک سنگلاق پہاڑیں ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک بڑا میدان ہے، اس وادی کو وادی بطحا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے وادی بطحا کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ پوری وادی بطحا کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کیا حیثیت تھی؟ نبی چاہتے تو وہ تمام چیزیں آپ کے لیے پہاڑ کو سونے کا بنا کر پیش کر دیا جاتا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اے اللہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن کھانا کھلا، دوسرے دن بھوکا رکھ۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن کھانا کھلا، دوسرا دن بھوکا رکھ۔ جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن تجھ کو یاد کروں گا، اور جس دن تو مجھے کھانا کھلائے گا اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھی نبی کی پاس دنیا کی حیثیت۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ بس ہم چاہتے ہیں کہ مال دنیا، مال کے لیے نہ ہمارے پاس حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ مال کسی طرح سے ہمیں مل جائے، میں کسی طرح سے مالدار بن جاؤں، میں دنیا کا مالدار آدمی بن جاؤں، میں محلے کا شہر کا مالدار آدمی بن جاؤں۔ یہ ہمارے پاس حیثیت ہے، نبی کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے محترم حضرات، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، سب سمجھ لیں کہ دنیا جس کو آج لوگ کما رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے جانے والا آدمی، دنیا سے رخصت ہونے والا کوئی ایک آدمی بتائیں کہ جو اپنے ساتھ خبر کو جاتے ہوئے ایک موبائل لے کر کے جاتا ہو۔ مجھے کوئی یہ بتا دیں جاتے ہوئے 1-2 لاکھ کا کٹا اپنے ساتھ رکھ کر کے خبر میں جاتا ہو، کچھ ایک آدمی کو مجھے بتا دیں ہے کوئی؟ دنیا کے بڑے بڑے مالدار دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں تھا، سب کے ہاتھ خالی تھے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے، قبرستان تک اسے لے جایا جاتا ہے تو اس کے ڈولے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے اعمال ہیں، ایک اس کی دولت ہے،
اور ایک اس کے اہل خانہ ہیں، اس کے خاندان والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اس کے خاندان والے اسے قبرستان میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کی دولت اس کے قبر تک جا کر اس سے چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے۔ اگر آخرت میں قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اس کے اعمال ہیں۔ بتائیے مجھے کوئی دنیا کا مالدار ہو جو اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر کے گیا ہو، 1-2 سینٹ کی زمین لے کر کے گیا ہو، کوئی مجھے بتا دیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا 2 گز زمین کا ٹکڑا، یہ اونچے اونچے محلے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے جس دنیا کے پیچھے ہم اور بھاگ رہے ہیں، ہم کمانا چاہتے ہیں، شاعر کہتا ہے یہ اونچے اونچے محلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بگلے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ یہ اونچے اونچے محلے، یہ جو بنگلے ہیں، بتائیے کوئی دنیا کا کوئی مالدار آدمی ہے جو اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہو؟ میں آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سکندر اعظم جانتے ہیں کون ہے؟ سکندر اعظم یہ وہ بادشاہ ہے جس نے 1/3 دنیا پر فتح کر لی تھی، 1/3 دنیا پر اس نے حکومت کر رکھی تھی۔ وہ دنیا کا بادشاہ سکندر اعظم جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ بچوں میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان وصیت کیجیے، آخری وصیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ وصیت میں کر رہا ہوں، یہ قبیلہ تم لے لو، یہ پراپرٹی تم لے لو، یہ پہاڑ تم لے لو، وہ لے لو، ایسا نہیں۔ سکندر اعظم اپنے بچوں کو بلا کر کہہ رہا ہے کہ بچوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ کہا ابا جان وصیت کیا ہے؟ کہا کہ بیٹو جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر رکھ دینا۔ بچوں نے پوچھا ابا جان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ سکندر اعظم جس نے 1/3 دنیا پر حکومت کر رکھی تھی، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے، اس دنیا کو لے کر کیا بھاگ رہے ہیں؟ دنیا آپ کے پیچھے نہیں آئے گی، الا متاع الغرور، یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کسی کے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آخرت ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو ہمیشہ رہنے والی باقی رہنے والی زندگی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم ورب حلیم۔